تعالی کا یہ فرمان کہ اپنی بات کے اعتبار سے کون زیادہ اچھا ہے، اس شخص سے جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیے اور کہا کہ بلا شبہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ بنیادی طور پر کسی بھی داعی کا یہ رویہ، یہ انداز اللہ سبحانہ و تعالی کی عطا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے دین کو سمجھتا ہے تو اللہ کا یہ کرم ہے اس کے اوپر کہ اللہ نے اسے اپنے دین کی فقاہت عطا فرمائی ہے، اور پھر اس کے بعد اگر وہ دین کی دعوت بھی دینا شروع کر دے تو گویا اللہ رب العالمین اسے نیکی کا ذریعہ بنانا چاہتا ہے اور لوگوں کو اس کی بدولت ہدایت سے سرفراز کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، خوش رکھے، خوشحال رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی رحمت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو خوشیوں سے نوازے جو میری بات کو سنتا ہے، وَوَعَاهَا، اور اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے، وَحَفِظَهَا، اور اس کی حفاظت کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، ثُمَّ أَدَّاهَا، پھر آگے لوگوں تک بھی اس کو پہنچاتا ہے، اللہ ایسے شخص کے اوپر رحمت کرے۔ تو یہ حدیث بھی اس بات کی فکر دیتی ہے کہ بندے کو اللہ کے دین کی طرف بلانا چاہیے، اور یہ دعوت دیتے ہوئے اسے یہ خیال کرنا چاہیے کہ یقیناً میری بات اگر دنیا کا کوئی بندہ نہیں سن رہا تو دنیا کا رب تو سن رہا ہے۔ اسی لیے تو وہ کہتا ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر بہترین بات کسی کی بات نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، نیکی کے رستے کی طرف بلانا اور گناہ سے منع کرنا، دعوت دینا، لوگوں کو ان کے انجام سے باخبر کرنا، یہ انبیاء کا منہج رہا ہے۔ اور جب آپ لوگوں کو ان کی غلطیوں کی نشاندہی کریں گے، ان کو بتائیں گے، لوگ ممکن ہے کہ آپ کی مخالفت میں جت جائیں، لوگ آپ کے لیے ایک نئی دشمنی کا آغاز کر لیں۔ اس ساری کیفیت میں کبھی بھی اللہ کو مت بھولیں کہ آپ کس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آیا اگر میری مخالفت ہو رہی ہے تو مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ انبیاء کی بھی تو مخالفت ہوئی تھی، حتیٰ کہ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ان کے مطالبے پر اللہ ہر نشانی اتار بھی دے، ہر بات کو پورا بھی کر دے، تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تب بھی ان لوگوں کی ہٹ درمی بہت زیادہ ہے۔ تو بندے کو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ سلف میں سے کسی سے پوچھا گیا کہ آپ جب کسی کو دعوت دیتے ہیں، کسی کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، گناہ سے منع کرتے ہیں، تو وہ آپ کی بات بڑی جلدی مان لیتا ہے، یعنی آپ کی بات میں بڑا اثر ہے، آپ کے پاس کون سا ایسا کلیہ ہے جس کی وجہ سے ایسا ممکن ہوتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں دن کے وقت اس کو دعوت دیتا ہوں، اس کو اللہ رب العالمین کی طرف بلاتا ہوں، اور رات کے وقت اس کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے اس بھائی کو معاف کر دے، اس کو نیکی کی توفیق عطا کر دے، اس کو اس کے گناہ سے دور کر دے۔ اور سلف صالحین کا رویہ یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ اگر وہ اپنے کسی بھائی کے اندر کوئی گناہ دیکھتے، کوئی غلطی اور خامی دیکھتے، تو چھپ چھپا کر خاموشی سے اس کی طرف سے صدقہ کر دیتے، اور نیت یہ کر لیتے، اے اللہ میں اپنے بھائی کی طرف سے صدقہ کر رہا ہوں، اے اللہ اس صدقے کے وسیلے سے تو ہمارے بھائی کو گناہ سے روک دے۔
اور اللہ رب العالمین روکنے پر قادر ہے۔ قرآن میں بھی اس بات کی دلیل موجود ہے، تطہرہم بہا وتزکیہم، صدقہ لیں اور صدقہ اللہ رب العالمین کے راستے میں دیں۔ اپنے مال میں سے جب آپ صدقہ نکالیں گے یہ آپ کو پاک بھی کر دے گا اندر سے اور باہر سے بھی۔ اس لیے دوسروں کی طرف سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی دین کی طرف آ جائے، نمازی بن جائے، تو اس میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کی طرف سے صدقہ کریں۔ آپ کی بیوی کے اندر، اولاد کے اندر، بھائی کے اندر، دوست کے اندر، کسی کے اندر بھی آپ کوئی خامی دیکھتے ہیں، آپ نے اس کو نشاندہی بھی کر دی، پوائنٹ آؤٹ کر کے بتا بھی دیا، اب اگر آپ اس کے لیے دعا کر دیں اور اس کی طرف سے صدقہ کر دیں، یقین مانے بڑی حد تک وہ اپنے گناہ سے باز آ جائے گا، کسی حد تک اس کی اصلاح ہو جائے گی، کیونکہ نیکی کی بھی اپنی تاثیر ہے، صدقے کی بھی اپنی تاثیر ہے۔ اور اس پر سونے پر سہاگا یہ کہ اگر آپ اس کے لیے دعا بھی کرنا شروع کر دیں کہ اللہ اس کو ہدایت دے۔ دوسری بات کہ جب ہم کسی کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کریں تو اس کا نام نہ لیں۔ مثلا 4 بندوں میں ہم بیٹھے ہیں اور کسی ایک کی غلطی ہے تو ہم اس کا نام نہ لیں کہ یہ ایسا کرتا ہے یا اس نے ایسی حرکت کی ہے۔ اور معذرت کے ساتھ ہمارا آج کل رویہ یہی ہے۔ وہ ایک بات بنی ہوئی ہے کہ ایک آدمی تھا، وہ نشہ کرتا تھا، اس کو چند لوگوں نے تبلیغ کی اور اس نے اپنا نشہ چھوڑ دیا اور تبلیغ کے کام میں وہ بھی لگ گیا۔ اب تبلیغ کرنے کے لیے وہ کسی بھی علاقے میں جاتے تو تبلیغ والے اس کے ساتھی اس کا تعارف یوں کرواتے کہ یہ ہمارے بھائی تھے، یہ پہلے نشہ کیا کرتے تھے تو اللہ نے ان کو ہدایت دی تو اب انہوں نے نشہ چھوڑ دیا۔ وہ جہاں بھی جاتے یہی بات کہتے۔ ایک دن جو نشہ کرنے والا تھا، جس نے توبہ کر لی تھی، وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، یار میں نشہ کرتے ہوئے اتنا بدنام نہیں تھا جتنا تمہارے ساتھ لگ کے ہو گئے۔ پہلے تو چند لوگوں کو پتا تھا کہ میں نشہ کرتا ہوں، لیکن اب تم سبھی کو بتاتے ہو کہ میں نشئی تھا، میں نشہ کرتا تھا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کی غلطی کو دیکھتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطبے کے دوران میں کہتے، آپ فرمایا کرتے، ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ کسی کا نام نہیں لیتے کیونکہ عزت نفس مجروح نہیں کرنی، کسی کو دلی طور پر تکلیف نہیں دینی، دل آزاری نہیں کرنی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم 4 بندوں میں بیٹھ کر مجھے کسی غلطی کی نشاندہی کر کے مجھے سمجھاؤ گے تو گویا تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ میں وہ گناہ پھر کروں، کیونکہ میں 4 بندوں میں اپنی بے عزتی محسوس کروں گا۔ اور اگر مجھے تم تنہائی میں سمجھاؤ گے تو تم نے میرے ساتھ خیر کی، تم نے میری بھلائی کا ارادہ کر لیا۔ تو بندے کو کیسے دعوت دینی چاہیے؟ اللہ کی طرف بلانا ہے، اپنی بات میں اخلاص لے کر آنا ہے، سب سے عمدہ بات اپنی بنانی ہے تو یوں کہنا چاہیے، یار ہم کتنے جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر کسی کا جھوٹ سامنے آ جائے، یار ہم کتنے جھوٹ بولتے ہیں، یا یہ کہ معاشرے کے اندر جھوٹ عام ہو رہا ہے اور حدیث میں جھوٹ کی یوں مذمت کی گئی ہے، ہم کسی کا نام نہ لیں کیونکہ نام لینے سے اگلے کی دل آزاری ہو سکتی۔ دوسری بات اس آیت میں، اور آج کی ملاقات کی یہ تیسری بات ہے کہ وَعَمِلَ صَالِحًا، اگر آپ اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں تو پھر آپ پر بھی لازم ہے کہ آپ خود بھی نیک کام کریں۔ جس کام کی آپ دعوت دے رہے ہیں، سلف صالحین جب بھی کسی کام کی دعوت دینا چاہتے تھے پہلے خود وہ نیکی کرتے تھے، پہلے خود اس گناہ سے رکتے تھے، اور یہ طریقہ بھی ہم سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ہم کسی کو دعا کا کہتے ہیں کہ تم دعا مانگا کرو تو ہم خود دعا نہیں کرتے۔ اگر ہم کسی کو نماز کا کہتے ہیں تو نماز میں ہم خود سست ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم کسی کو تہجد کی دعوت دیتے ہیں تو خود تہجد نہیں ادا کرتے۔ کوشش کریں کہ جب آپ لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہوں تو اس نیت سے دعوت دیں کہ یہ نصیحت پہلے میں اپنے آپ کو کر رہا ہوں پھر کسی اور کو کر رہا ہوں، پہلے یہ نصیحت مجھے ہے، میں اپنے آپ کو اس بات کی وصیت کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں کہ میں نے اس نیکی کی بات پر عمل کرنا ہے۔ یہاں سے ان لوگوں کا رد بھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جی اگر بندہ خود کوئی نیک کام نہیں کرتا تو پھر وہ کسی کو دعوت بھی نہ دے،
وہ کسی کو دین کی طرف بلائے بھی نہ، کیونکہ خود کرنا نہیں اور دوسروں کو کہتے رہنا۔ یہاں سے ان لوگوں کا رد ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو گناہوں سے پاک ہو سوائے انبیاء کے۔ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی گناہ، کوئی نہ کوئی سستی کوتاہی جڑی ہوئی ہے۔ تو ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے محفوظ کر دے۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، اگر کوئی شخص خود بھی گنہگار ہے اور دوسرے کو دعوت دے رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کی بات اس وجہ سے نہ مانیں کہ وہ خود بھی گنہگار ہے، بلکہ یہ دیکھیں وہ بات کس کی بتا رہا ہے، اللہ کی بات بتا رہا ہے۔ تو وہ جس طرح کا بھی ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں، ہمیں اللہ سے غرض ہے۔ ہم نے اللہ کی بات ماننی ہے، بلکہ حدیث میں تو یہاں تک کہا گیا کہ اگر تم میں سے کسی کو کسی گناہ سے روکا جائے، اللہ کے ہاں پھر سب سے بدترین آدمی وہ ہے کہ جب اس کو گناہ سے روکا جائے اور وہ روکنے والے کو کہے کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ تو خود بھی تو اپنی زندگی کو دیکھ، تو خود کیا کیا کرتا رہا ہے۔ علیک بنفسک، او بھائی تو اپنی فکر کر، ہمیں گناہوں سے نہ روک۔ اور ہمارا رویہ یہی ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم میں سے اکثریت اسی چیز کے اندر ہے۔ ہمیں کوئی گناہ سے منع کرتا ہے، ہم اس کو آئینہ دکھانا شروع کر دیں تو خود کیا ہے۔ بھائی ہمیں اس کی بات دیکھنی ہے، نہ کہ اس کا کردار دیکھنا ہے۔ نفرت اس سے ہے یا گناہ سے ہے؟ نفرت اس سے ہے یا گناہ سے ہے؟ اگر تو اس سے نفرت ہے تو پھر یہ اسلام نہیں ہے، کیونکہ اسلام تو محبت کا درس دیتا ہے۔ اور اگر نفرت گناہ سے ہے تو پھر آپ اس گناہ سے رک جائیے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی نیک عمل کرے۔ اور اس میں ایک حدیث سن لیں، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالی ایک آدمی کو جہنم کے اندر پھینکیں گے اور اس کے پیٹ سے اس کی انتڑیاں باہر نکل آئیں گی، اور وہ اپنی انتڑیوں کے گرد چکر کاٹے گا۔ فَتَنْدَلِكُ أَقْطَابُ بَطْنِهِ، وہ اپنے انتڑیوں کے ارد گرد چکر لگا رہا ہوگا۔ تو جہنمی اس کے پاس آئیں گے اور اسے کہیں گے أَلَيْسَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ، تم وہی ہو جو ہمیں نیکی کا حکم دیتے تھے اور گناہوں سے ہمیں منع کرتے تھے، تم وہی ہو، تو پھر تم یہاں پر کیسے؟ اس نے کہا كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ، میں تمہیں گناہوں سے منع کرتا تھا لیکن میں خود بھی گناہ کرتا تھا۔ جس گناہ سے میں تمہیں روکتا تھا خود وہ گناہ کرتا تھا، اور جس نیکی کا تمہیں حکم دیتا تھا خود وہ نیکی نہیں کرتا تھا، بس کہنے سننے کی حد تک تھا۔ اور یہ بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے کہ انسان دوسروں کو تو دعوت دے لیکن خود کام نہ کرے۔ اب یہ معاملہ ہے اللہ کا اور بندے کا۔ ہم میں سے تو کوئی کسی کو نہیں نہ جانتا کہ کون کیا کیا عمل کرتا ہے، ہم میں سے تو کوئی کسی کو نہیں جانتا۔ ہمارا معاملہ نہیں ہے یہ کہ ہم کسی کے اوپر شک کریں۔ اگر کوئی ہمیں نیکی کی دعوت دے رہے تو ہم نے ماننی ہے اور ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، آگے وہ جانے، اور اس کا عمل اللہ رب العالمین اس کو دیکھنے والا ہے۔ اگر وہ اچھا ہے اللہ اس کی اچھائی میں اضافہ کرے، اور اگر وہ برا ہے اللہ اس کی برائی سے اس کو روک دے۔ دعاؤں سے دوسرے کو نوازنا چاہیے۔ تیسری اور آخری بات، دعوت کے میدان میں عمل صالح کے ضمن میں یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعوت پر اثر ہو، لوگ آپ کی بات ماننے، تو لوگوں کو دعائیں دینا شروع کر دیں۔ بات بات پر لوگوں کو دعائیں دیں۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا بھی کرتا ہے تب بھی اس کو کہیں کہ اللہ تیرے لیے آسانیاں کرے، اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تیرے اوپر رحمت کرے، اللہ تجھے برکتوں سے نوازے۔ یہ دعا گھر کے اندر بیوی کو، اولاد کو، بھائیوں کو، بیٹوں کو اور دوستوں کو، جس کے ساتھ بھی آپ ملیں، آپ دعائیں دینا شروع کر دیں۔ جو کسی کو دعا دیتا ہے اللہ اس کو بعد میں عطا کرتا ہے، دعا دینے والے کو اللہ پہلے عطا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے دعائیں بھی دوسروں کو لازمی دیں۔ اللہ تعالیٰ زبان میں برکت ڈالنے والا ہے، عمل کے اندر اللہ اخلاص کی توفیق عطا کرنے والا ہے۔ اللہ نے توفیق دی تو آیت کا آخری ٹکڑا انشاءاللہ اگلی ملاقات میں دیکھیں۔ تعالیٰ کا یہ فرمان